یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس کاروبار کو کس طرح آپ نے شروع کیا؟ 2022 میں نے اس کا سٹارٹ کیا تھا اپنے ہاسٹل سے. یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا شوق ہے. اسٹارٹنگ میں کبھی بھی سیل نہیں کرتی تھی, فری آف کاسٹ بنا کے دیتی تھی. پھر مجھے فرینڈس اور فیملی سرکل نے مجھے کہا کہ آپ کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, گفٹ اسٹور کو بناؤ, اس کو سیل کرو. کرافٹنگ کا جو آپ کا برانڈ ہے, آپ نے یہ کب سے کام کرنا شروع کیا اور یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں ایکسپلور کریں, اور ویسے بھی مجھے آرٹس سے کافی لگاؤ ہے, اور جب سیکھا تو پھر ہاتھ بہتر ہو گئی, تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو بزنس میں ٹرانسفارم کیا جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہ بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کریں, لیکن وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتے. آج کے اس پروگرام میں میرے جو مہمان ہیں وہ چاروں فاؤنڈرز ہیں, وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی سوچ کو, اپنی چاہت کو عملی قدم اٹھایا اور بدلا اور کاروبار کو جو شروع کیا. تو میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. میری پہلی مہمان جو ہیں وہ اقصیٰ ندیم صاحبہ ہیں, جو کہ فاؤنڈر ہیں کرافٹ بائی اس کی. اور میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ ماہنور ریاض صاحبہ ہیں. ماہنور صاحبہ فاؤنڈر ہیں ہنر لوپس کی. تیسرے مہمان جو ہیں وہ فرح حمید صاحبہ ہیں, وہ فاؤنڈر ہیں نینو لش کی. یہ جو برانڈ ہے یہ اسکن کیئر پروڈکٹس کا برانڈ ہے. اور میری جو چوتھی مہمان ہیں جویریہ خالد صاحبہ, جو کہ فاؤنڈر ہیں ریٹوٹ کی. یہ بیسیکلی جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے اس کا ایک پروڈکٹیو استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں, اور وہ سسٹینیبل ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو السلام علیکم, آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنے پروگرام میں. اقصیٰ ندیم صاحبہ آپ فاؤنڈر ہیں کرافٹ بائی اس کی. تو آپ نے جب اپنا برانڈ, اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا, تو اس کا آغاز جو ہے وہ آپ نے کیسے کیا, اور اس کا آئیڈیا کہ مجھے جو ہے وہ یہ کاروبار کرنا ہے, تو اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ فرسٹ آف آل تو ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی میرا وہ تھا کہ آئیڈیا مجھے کاروبار کرنا ہے. یہ میرا پیشن تھا اور میں صرف اسی کو ہی پروسیو کرتی تھی. ہمیشہ گھر میں فرینڈس نے کہہ دیا کچھ بنا دو, وہ بنا دیتی تھی. تو پھر میری فرینڈس نے مجھے یہ بات کی کہ آپ اس کو ایز اے گفٹ اسٹور لے کے چلو اور اس کو رن کرو, اور اگر آپ کو یہ آتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں اگر ہم اس سے بھی اپنی کوئی پاکٹ منی یا کچھ اس طریقے کی سیونگس نکال سکتے ہیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو ایسا کوئی بھی وہ نہیں تھا. ابھی بھی میں اپنے شوق کے لیے سب کچھ کرتی ہوں, میرا شوق ہے میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں اور کچھ نیا ایکسپلور کروں. جس طرح کچھ نئی چیز بنتی ہے, پاکستان میں کچھ آ رہا ہے, تو میں بھی اپنے پیج پہ اس کو جو ہے نا انوویٹ کروں اور سب کو دکھاؤں کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہے اور ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے شوق کے لیے جب یہ کام کرتی تھیں, کرافٹ بناتی تھیں, کرافٹنگ کرتی تھیں, تو آپ کے جو فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز جو ہیں وہ کیا آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے ان پروڈکٹس جب آپ وہ ڈیزائن کرتی تھیں؟ جی انہیں کی وجہ سے تو میں نے آج اپنا پیج بنایا تھا 2022 میں, اور اب تک اس کو 4 ایئرز ہو گئے ہیں اور ابھی تک اپریسیشن ہی ملتی ہے ہر دفعہ ہر جگہ. اور یہ ایسا ہے بھی کہ وہ لوگ ابھی بھی اسٹل سپورٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. جہاں پہ مجھے نہیں انفارمیشن ہو رہی ہوتی, کسی بھی چیز کی نالج ہو رہی ہوتی, تو وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں. جہاں پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ ضرور سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ اپنے شوق کے لیے تو بنا رہی تھیں, تو یہ کیا ایسا لمحہ تھا جب آپ نے یہ سوچا کہ اب اس شوق کو کاروبار میں بدلا جائے, کاروبار بھی شروع کیا جائے اس پہ؟ جسٹ ایک دن ایسی رینڈم میری روم میٹ نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, پیج تو بناؤ, کرتے ہیں کچھ آرڈرز شاید آ جائیں, مطلب اس طریقے کا سین تھا. تو پھر میں نے پیج بنایا, تو ود ان ویک مجھے پہلا آرڈر میرا ریسیو ہوا تھا. تو اس کے بعد سے جب مجھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بنا ہے, سب نے پوچھا ہے کہ کس سے بنوایا, تو پھر مجھے یہ تھا کہ اب میں نے اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کو آگے کرنا ہے اسٹارٹ, ساتھ ساتھ نا اپنے یونیورسٹی لائف کے اس کو میں نے پرسیو کرنا ہے, اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ پھر میں نے ابھی تک لے کے چل رہی ہوں. ہو گیا. اچھا, ماہنور نیاز صاحبہ, آپ کا جو آپ فاؤنڈر ہیں ہنر لوپس کی, تو آپ کا جو یہ جو کرافٹنگ کا جو آپ کا برانڈ ہے, آپ نے یہ کب سے کام کرنا شروع کیا اور یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹ جو ہمارے یونیورسٹی کے سمرز تھے اس میں ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے, مطلب اسٹوڈنٹس ویسے ہی گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں ایکسپلور کریں, اور ویسے بھی مجھے آرٹس سے کافی لگاؤ ہے. ٹھیک ہے. سیکھا تھا, اور جب سیکھا تو پھر ہاتھ بہتر ہو گیا اس پہ, کیونکہ ایک ایسی اسکل ہے کہ آپ کو کام آتی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو بزنس میں ٹرانسفارم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے یہ جو اپنا برانڈ ہے یہ کتنے عرصے سے, کب سے آپ نے شروع کیا یہ بزنس؟ 2 سے 3 مہینے ہوئے, اس سے زیادہ نہیں ہوئے, لیکن الحمدللہ دا رسپانس از ویری نائس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فرح حمید صاحبہ, آپ فاؤنڈر ہیں نینو لش کی. یہ آپ کا جو اسکن کیئر برانڈز ہے. اچھا, تو یہ جو آپ
کاروبار کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ویسے تو جس طرح بہت سے لوگ ہیں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بھی بتاتے ہوں گے کہ ہم مستقبل میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ سن رہی ہوں گی ان سے کافی عرصے سے، لیکن وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے. تو آپ نے اپنی عملی قدم اٹھایا. آپ کا کاروبار کا آغاز کب سے اور کیسے کیا، اور آپ کا جو آئیڈیا تھا اس کاروبار کو شروع کرنے کا، وہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بیسیکلی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ یو ای ٹی لاہور سے حاصل کی ہے. میں نے یو ای ٹی لاہور سے ایم فل کیمسٹری کیا ہوا ہے. تو اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی میں نے اپنے پروفیسر سے ڈسکس کیا کہ میں جو ہے انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، مجھے جاب نہیں کرنی، کیونکہ جاب کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ کو صحیح جاب ملتی ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ جو میرا ایم فل کا ریسرچ ورک ہے اس کو ہی ہم انٹرپرینورشپ جرنی کے اندر کنورٹ کر دیں اور وہی ہمارا منی میکنگ کا ایک ذریعہ بن جائے. تو اس لیے میرا ریسرچ ورک ہی نینو ٹیکنالوجی پہ تھا. اور میں نے ایک جو نیو تھنک جو میں نے اس میں کی تھی اپنی ریسرچ ورک میں، وہ یہ تھی کہ میں نے نینو ٹیکنالوجی کو اسکن کیئر کے اندر انٹروڈیوس کرایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اسکن کیئر کے اندر اگر ہم نینو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں تو اسکن کیئر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، وہ جو نا ڈیپلی آپ کی اسکن کے اندر پینیٹریٹ کر سکتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹ کی آپ کو بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا جو ریسرچ ورک ایم فل کا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ہیئر گروتھ ایملشنس بنائی ہیں اور ان کو ساری کی ساری ٹیسٹنگ ہم نے پی سی ایس آئی آر لاہور سے اپروو کروائی ہے. اور دین پھر ہم لوگوں نے اپنا برانڈ لانچ کیا ود دی نیم آف نینو لش. اٹس اے سسٹینیبل اسکن کیئر برانڈ پاورڈ بائی نینو ٹیکنالوجی ود اے پیئر آف بایو ڈیگریڈیبل پیکیجنگ ٹو کمبیٹ پولوشن. سو بیسیکلی جو اسکن کیئر انڈسٹری کے اندر بہت ساری ایک گیپ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسکن کیئر کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پلاسٹک پیکیجنگ میں آتے ہیں، جو کہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک پولوشن کاز کرتا ہے انوائرمنٹ میں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل پیکیجنگ یا پلاسٹک فری پیکیجنگ کو یوز کیا ہے ہم نے اپنے برانڈ کے اندر. تو وی آر ورکنگ آن سسٹینیبلٹی اینڈ انوویشن for the pollution control. So alhamdulillah response was good and we are also working on the different products کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹ لائن کو بڑھائیں. ٹھیک ہو گیا. فردر اس کو جو ہے نا اسی طرح سے کنٹینیو کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جویریہ خالد صاحبہ آپ فاؤنڈر ہیں ریٹوٹ کی. اچھا یہ بڑا یونیک نام ہے، تو آپ نے اپنا جو کاروبار ہے وہ کیسے اور کب شروع کیا، اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ انتہائی یونیک آئیڈیا ہے، تو آپ اس میں کیا کرتی ہیں؟ یہ ریٹوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. اور میں بات کروں گی انیشیلی 2023 میں یہ آئیڈیا دیا گیا تھا فرسٹ آف آل کہ ہم پلاسٹک ویسٹ کو کچھ کریں. پلاسٹک ویسٹ کیونکہ اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں 49.6 ملین ٹنز آف جو ہے سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے ہر سال. اچھا. جس میں صرف 3 to 9% پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا ہے بس. تو اور پاکستان میں یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال 2.4% جو ویسٹ ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اگر ابھی کچھ نہیں کیا تو کل کو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو تب یہ سوچ تھی کہ ایکو برک میں پلاسٹک ویسٹ کو بنایا جائے. اس کے 2-3 ریزنس تھے. ایک تو پلاسٹک پولوشن کو ختم کرنا، سیکنڈ جو ٹریڈیشنل برکس بنتی ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹ دینا، کیونکہ ٹریڈیشنل برکس سے بہت زیادہ ایمیشنس ہوتی ہیں جو ہماری ایئر کو پلیوٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو 2024 میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا پلیز پروجیکٹ کے نام سے، جس میں ہمارے مینٹور تھے ڈاکٹر وقاص احمد خان انٹرٹیک لیب سے. تو یہ تھا پلاسٹک فری ریورز اینڈ سیز آف ساؤتھ ایشیا پروجیکٹ کا نام تھا. اور اس کو لانچ کیا تھا ثاقب نے، سری لنکا کی ایک ٹیم ہے ثاقب کے نام سے، انہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اس میں ہم نے یہ ایکو برک کا آئیڈیا پچ کیا، ان کو بہت پسند آیا اور ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور اس آئیڈیا سے فردر آگے ہم نے بہت سے آئیڈیاز ڈفرینٹ جنریٹ کیے، جس میں پھر دین آ گیا کہ بگاس سے ایگریکلچر ویسٹ ہے جو شوگر کین کا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بجائے اس کے کہ ہم جلائیں اور وہی سیم ایئر پولیوشن کاز کریں، اس سے بیٹر ہے کہ ہم اس کو بھی ڈفرینٹ پروڈکٹیو تھنگس میں یوز کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. ہم کٹلری کے آئٹمس بنا رہے ہیں. اینڈ تھرڈ
اب یہ چیز تھی کہ ہم نے یہ اپنے مینٹورشپ میں ہم نے یہ بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہو گیا. اس سے اب ہمیں آئیڈیا آیا کہ کچھ پلاسٹک کے ویسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ریسائیکل آسانی سے نہیں کیے جا سکتے, جس میں ایک ہے MLP ویسٹ, ملٹی لیئر پلاسٹک ویسٹ, جو یہ اگر ہم دیسی زبان میں بات کریں تو لیز کے ریپرز, چپس کے ریپرز, بسکٹ کے ریپرز, جس کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں, تو اس کو ریسائیکل اگر ہم کرتے ہیں تو وہ مشینری کو چوک کر دیتا ہے. تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ انتہائی یونیک ہے, اور یہ اس حوالے سے جو ویسٹ ہوتا ہے آپ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں اور اس کا ایک پروڈکٹیو استعمال جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے اب فردر ہم نے ایک آئیڈیا پچ کیا کہ ہم کیوں نہ اس سے فیشن اسیسریز بنائیں. ٹھیک ہو گیا. میلٹ کیے بغیر جسٹ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ فیشن اسیسریز بنائیں گے, جس میں ٹوٹ بیگز ہیں, ہینڈ بیگز ہیں, والیٹس ہیں, بہت سی چیزیں بن سکتی. اچھا اقصیٰ ندیم صاحبہ, آپ کا جو کرافٹ بائی اس کا جو برانڈ ہے ہینڈی کرافٹس کا, تو اس میں آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور ٹاپ سیلنگ جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں. ان میں بہت ساری پروڈکٹس آ جاتی ہیں, جس طرح کہ ویڈنگ اسیسریز میں سب آ جاتا ہے, نکاح نامہ, فیورز آج کل بہت ان ہیں مارکیٹ میں, وہ آ جاتے ہیں. دین آپ نکاح کے پینس بنوا سکتے ہیں. سیم اسی طریقے سے گفٹس میں برتھ ڈے گفٹس, اینیورسری گفٹس, سارے کوپریٹنگ گفٹس جتنے بھی آ سکتے ہیں, کچھ بھی کسٹمائزیشنس آپ کروا سکتے ہیں. اور پریمیم ایکریلک باکسز آج کل بہت چل رہے ہیں, وہ ان ہیں اس چیز میں. اس کے بعد ہینڈ میڈس کے جتنے بھی فلاورز ہوتے ہیں, ریبن پیٹل فلاورز ہوتے ہیں, وہ بکیٹس آ جاتے ہیں اس میں, بہت سارے آئٹمز آ جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب ہینڈی کرافٹس میں, تو اس میں کچھ تحائف یعنی کہ خاص موقعوں پہ برتھ ڈے گفٹ ہوتا ہے, اگر کہیں شادی ہے تو میرج کے موقع پہ کچھ گفٹس بنائے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کون کون سی پروڈکٹس ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس منی بکے ہے, جس طریقے سے ہم سلامی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں شادیوں پہ, تو ان کو ایک پریزنٹیبل وے میں ہم بکے بناتے ہیں, لائک بٹر فلائی بکے بنا لیں, یا نوٹس کا ویسے راؤنڈ اسکوئر میں بکے بنا کے دیتے ہیں, تاکہ جب آپ اگلے کو دے رہے ہوں تو وہ ایک پریزنٹیڈ فارم لگے, جس سے آپ کی چاہت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ دینے والے کو بھی ایک لگن تھی اس چیز سے. اور سیم اسی طریقے سے جب برتھ ڈیز پہ ہم لوگ ایسی گفٹس دے آتے ہیں اور پیک کر کے جسٹ دے آتے ہیں, ان کو بھی پریزنٹیڈ ان اے فارم بنانا, باسکٹس میں ان کو ارینج کرنا اور وہ سب کچھ, تاکہ اگلا جب ریسیو کر رہا ہو اس کو بھی لگے کہ دینے والے نے ایفرٹ کی ہے, اور اس کو بھی اس چیز سے ایک خوشی کا وہ ایک ٹھیک ہے اس کا ذریعہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو آپ اتنی یونیکنیس آپ ہے آپ کے کام میں, اور بڑی خوبصورت پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ بناتی ہیں اور پھر ان کو بیچتی ہیں اپنے کلائنٹس جو آپ کو آرڈرز کرتے ہیں, تو اچھا اب وہ لوگ جو آپ سے پروڈکٹس منگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ وہ ہم سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ٹک ٹاک پہ بھی اویلیبل ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, ہر جگہ پہ ہمارا پیج کرافٹس بائی اس کے نام سے اویلیبل ہے. وہاں پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فریلی آپ ہم سے فرینڈلی بات کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی کسٹمائزیشن ہے ہم آپ کی انکوائریز لیتے ہیں, اس کے بعد ہم فردر اس میں آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کی کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو ہم اس کو فرینڈلی ڈیل کرتے ہیں. تو وہ ناظرین جو آپ کو آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا برانڈ جو ہے وہ تمام پلیٹ فارم پہ آپ کی پریزنس ہے, وہ اس پلیٹ فارم پہ جائیں, کرافٹ بائی اس کو سرچ کریں, اور وہاں وہ آرڈر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس, آپ کی پروڈکٹس کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ریفرنس فوٹو ہے جو کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اوور پرائسڈ ہے یا کچھ اس طریقے سے انہیں چینج کروانا ہے, تو وہ ہمیں ڈی ایم میں سینڈ کریں گے. ہم ان کی کسٹمائزیشن ان کی سنیں گے, پوری انکوائریز کیا ہیں, اس کے بعد ہم انہیں آئیڈیا دیتے ہیں. اگر انہیں فردر اس چیز کے اوپر پروسیجر ہوتا ہے جو بھی, تو پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کرتے ہیں, جب بنا لیتے ہیں پروڈکٹس تب بھی کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگس تو نہیں کرنی. اگر وہ کہیں کہ اگر فردر ہمیں یہ چیز چینج کرنی ہے تو ہم اس چیز کو بھی ریگارڈنگ اس کی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ماہنور نیاز صاحبہ, جو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں, ہنر لوپس کی جو پروڈکٹس ہیں, آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اپنی پروڈکٹس کا تعارف جو ہے وہ ناظرین سے کروا دیجیے. پروڈکٹس تو میں یہاں پہ لائی ہوں لیکن ساری تو نہیں لا. ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی جو آپ پنٹرسٹ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. کارپوریٹ گفٹنگ بھی کرتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ ہمارے پاس پڑا ہوا ایک آئی پیڈ کور ہے جو آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ لیپ ٹاپ کورز اور موبائل کورز, جو کچھ بھی آپ انوویٹ یا بنوانا چاہیں اپنے حوالے سے کسٹمائز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. along with that we have forever bouquets
جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور یہ واشبل بھی ہوتے ہیں. اور ہم برائڈل بوکیز اور اس طرح کی چیزیں بھی بناتے ہیں کہ جو آپ کے سینٹیمنٹل ویلیوز کو ہمیشہ کے لیے ڈیوریبل رکھیں, وہ خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں. اینڈ وی ہیو اے ٹی کوسٹر, جو ورک پلیس میں ٹی کوسٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, یہ اس میں جیسے آپ یہ مگ کے نیچے رکھتے ہیں یا گلاس ٹھیک ہے. نیچے رکھتے ہیں, تو یہ ورک اسپیس کو بہت شیک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب وہ ناظرین جو جس طرح یہ گیجٹس ہے, اگر آئی پیڈ ہے جن کا, تو وہ اگر آپ سے یہ کور منگوانا چاہیں تو وہ کس طرح آپ کو آرڈر کریں؟ ابھی فی الوقت انسٹاگرام پہ اویلیبل ہے, اور ہمارا ہینڈل ہنر_لوپس کے نام سے ہے, تو ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو ناظرین ہیں وہ آپ کو آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہنر لوپس پہ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ آرڈر کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس وقت کی آپ کی جو ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فی الوقت تو سب سے زیادہ, کیونکہ پروفیسرز اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سب کے پاس ہی گیجٹس ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, پیڈ وغیرہ, تو اس کے کورز وہ بہت زیادہ شوق سے بنواتے ہیں. بوکیز بہت شوق سے بنواتے ہیں کیونکہ یہ واشبل ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں, تو وہ ایک سینٹیمنٹل ویلیو ان کے پاس رہ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فرح حمید صاحبہ, جس طرح آپ کا نینو لش کا اسکن کیئر برانڈز ہیں, تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آپ اپنی پروڈکٹس کا جو تعارف ہے وہ ہمارے ناظرین سے کروا دیجیے. جی, میں اپنی پروڈکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وی ہیو ہیئر گروئنگ ایملشن اینڈ اٹس میڈ ود انین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل انین بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے ہیئر گروتھ پروڈکٹس کے اندر, ٹھیک ہے, شیمپوز کے اندر. تو ہم لوگوں نے یہ یوز کیا کہ ہم لوگوں نے جو ہربل انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ نینو ٹیکنالوجی کے تھرو انٹروڈیوس کروایا پروڈکٹ کے اندر, تاکہ پروڈکٹ کی ایفیشنسی بڑھ جائے. اور نینو ٹیکنالوجی بیسکلی بہت ساری بینیفٹس دیتی ہے اسکن کیئر کے اندر, لائک یہ اسکن سیلس کو ریجنریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, پروٹیکشن دیتی ہے. اچھا, یہ جو جس طرح آپ کا جو یہ ہیئر آئل آپ نے بتایا یا ہیئر شیمپو ہے, تو یہ کن کے لیے؟ جن کے بال گر رہے ہیں وہ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بیسکلی ہم لوگوں نے اس میں ٹارگٹ کیا ہے جینزیز اینڈ میلینیلس کو, جن کے ہیئر فال کا ایشو ہوتا ہے آج کل, کیونکہ ہر انسان کو جو ہے نا ہیئر فال کا ایشو ہوتا ہے, تو ان کے لیے بیسٹ ہے. اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں, لائک میں اس ایملشن کی بات کرتی ہوں, تو آپ کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی آئل یوز کریں, کوئی شیمپو لگائیں یا کوئی اور چیز. بس آپ یہ لگاتے ہیں اور ہلکا سا جو ہے وہ مائلڈ شیمپو یوز کر لیتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ انف ہے. آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ ہیئر ماسک لگاتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں لگاتے ہیں تاکہ آپ کی ہیئر پروڈکشن بہتر ہو سکے. یہ بیسٹ ہے, یہ جو ہے نا آل ان ون پیکج ہے. اور یہ سسٹینیبل ہے کیونکہ ہم لوگ سسٹینیبلٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی پلاسٹک پروڈکشن نہیں کر رہے, بلکہ یہ ایک شیشے کی بوٹل میں ریپ اپ ہے, اور یہ جو ہے نا ڈیوریبل بھی ہے اور کافی لانگ عرصے تک چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جتنی بھی آپ نے ابھی پروڈکٹس دکھائی ہیں یہ ساری جو ہے وہ ہیئر سے متعلق ہے, بالوں سے متعلق ہے, ریلیٹڈ ہیں. اور ہم لوگوں نے اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس بنائے ہیں, جیسے جنجر گارلک انین کا ہے اور ہربل ہے, جس میں سب کو مکس کیا گیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہیئرس کی جو پرابلم ہے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ویریئنٹ بنائے ہیں. لائک کسی کو اگر اسکن اگر ہیئرس پہ جو وہ خشکی کا ایشو ہوتا ہے, ڈینڈرف کا, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہے. پھر اگر کسی کو جو ہے نا ہیئر فال کا بہت زیادہ ایشو ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ ہے. اگر کسی کی اسکیلپ آئلی ہے تو اس کے لیے آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی طرح سے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹارگٹ کیا ہے. لائک اگر کسی کا جو ہے وہ اسپلٹ اینڈس کا ایشو ہے تو اس کو ہیئر فال کو, اس کی ہیئرس کی کیوٹیکل کو ریپیئر کرتی ہے یہ پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ کی کون کون سی پروڈکٹس ہیں؟ اس کے علاوہ ہم لوگ لوشنس بنا رہے ہیں, ہم لوگ سیرمس بنا رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے ایک یونیک پروڈکٹ ایک اور انٹروڈیوس کرائی ہے شیمپو بارس کے نام سے. ہم لوگوں نے شیمپو کو سولیڈیفائی کر دیا سوپ میں اور اس کو پیکیجنگ لیس بنا دیا تاکہ ہمیں کوئی بھی پلاسٹک کی بوٹل کی ضرورت نہ پڑے اس کی پیکیجنگ کے لیے. بیسکلی وی آر ورکنگ آن انوویشن اینڈ سسٹینیبلٹی. اچھا, وہ ناظرین جو نینو لش کی اسکن کیئر پروڈکٹس جو ہیں وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح آرڈر کریں؟ بالکل, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس واٹس ایپ کا بزنس پیج بھی ہے, اور وی آر آلسو ٹیکنگ آرڈرس بائی انسٹاگرام پیج. ٹھیک ہے. میرے پیج کا نام ہے nanolush.pk. ٹھیک ہے. اور وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو نیم شو بھی ہو جائے گا. اچھا, یہ جو نینو لش ہے آپ کی سارے جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کی پریزنس؟ جی, ہمارا فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, ہر جگہ پہ ہمارا پیج موجود ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں. نینو لش کے نام سے ہی آپ کا برانڈ؟ جی, ہمارا نینو لش کے نام سے ہم آن لائن ڈلیوری دے دیتے ہیں ود ان 2 to 3 days. اچھا, جویریہ خالد صاحبہ, جس طرح آپ ملٹی پلاسٹک ریسائیکل پہ کام کر رہی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹینیبل جو ہے ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہیں,
تو آپ جو ہے جب یہ جو ویسٹ ہے اس کو ریسائیکل کرتی ہیں تو آپ اس کا ایک پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں، تو اس سے آپ کون کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ اب تک آپ نے بنائی ہیں، ان پروڈکٹس کا تعارف ناظرین سے کروا دیجیے۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایکو برک بنائی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرش پلاسٹک کو ہم نے یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فلائی ایش ہے، سیمنٹ ہے، سینڈ ہے اور گریول ہے۔ اور ہم نے کرش پلاسٹک اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ وہی بات کہ اگر آپ پلاسٹک کو میلٹ کر کے یوز کرتے ہیں تو پھر ایمیشنز کاز ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے پلاسٹک کو کرش کر کے یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایگریکلچر ویسٹ سے جو چیزیں بنائی ہیں، کٹلری کے آئٹمز بنائے جس میں ڈفرینٹ باکسز ہیں، اس کے علاوہ اسپونس وغیرہ بھی ہیں، پلیٹس بھی ہیں، یہ بیسیکلی بگاس سے بنی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ہمارا آئیڈیا ہے وہ MLP ویسٹ، میں نے جیسے پہلے بتایا اس سے ہم فیشن اسیسریز بنا رہے ہیں، اس کے پروٹوٹائپ پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی پروڈکٹ پڑی ہے خوبصورت سی، یہ کس استعمال کے لیے؟ جی یہ بھی ایگریکلچر ویسٹ بگاس سے ہی بنی ہوئی ہے، اور یہ ڈفرینٹ طرح کی ورائٹی دے رہے ہیں ہم اس میں، جیسے کٹلری میں ڈفرینٹ طرح کی ورائٹی آ جاتی ہے، پلیٹ آ جاتے ہیں، اسپون آ جاتے ہیں، باکسز آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ڈفرینٹ طرح کی ورائٹی ہے، لوگ اپنی پسند سے جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی بھی آپ نے پروڈکٹس ابھی ہمارے ناظرین کو دکھائی ہیں، یہ سارا وہ ویسٹ ہے جس کو ریسائیکل کیا گیا ہے، تو اچھا یہ تو بڑا خوبصورت دکھنے میں تو لگ رہی ہیں، یہ بڑا پروڈکٹیو استعمال آپ نے کیا۔ انوویٹیو تھنگس پہ کام کر رہے ہیں اور بیسیکلی ویسٹ کو مینیج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویسٹ ہے بس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اصل میں ویسٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس پہ کام کریں تو ہم اس کی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے ڈفرینٹ طرح کے ویسٹ کو ہی یوز کرتے ہوئے چیزیں بنائی ہیں، پلاسٹک کے ویسٹ کو، ایگریکلچر کے ویسٹ کو، اور وہ والا پلاسٹک جو ریسائیکل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی آپ نے پروڈکٹس بنائی ہیں یہ ساری ریسائیکل جو ویسٹ ہے اس کا ایک پروڈکٹیو استعمال آپ نے کیا ہے۔ اچھا، اب وہ ویورز جو ان پروڈکٹس کو خریدنا چاہیں، کیونکہ یہ دکھنے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، تو وہ کس طرح آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں؟ جی ہم لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے، ریٹوٹ پاکستان کے نام سے۔ ٹھیک ہے، لنکڈن پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یونیورسٹی آف لاہور کا جو انوویشن ہب ہے آپ اس کا بھی حصہ بنے، تو جب اس انوویشن ہب کا حصہ بننے سے آپ کو، آپ کے برانڈ کو کیا فائدہ ہوا؟ جی بلکہ ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ ملی، ہمارا آئیڈیا لوگوں نے اتنا پسند کیا، بہت یونیک آئیڈیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی وہاں پہ ایکسپو میں اپنا اسٹال لگایا اور چیئر پرسن کی مسز کو ہمارا آئیڈیا بہت پسند آیا اور انہوں نے ہمیں آرڈر بھی پلیس کر دیا ہے کٹلری آئٹمس کے لیے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف لاہور کے کیفیٹیریا کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فرح حمید صاحبہ، آپ یونیورسٹی آف لاہور کا جو انوویشن ہب ہے آپ اس کا بھی حصہ بنے، تو میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ جڑنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، آپ کے برانڈ کو کیا فائدہ ہوا، اور آپ نے کہاں سے سنا یہ؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ یونیورسٹی آف لاہور کے پلیٹ فارم سے کنیکٹڈ ہوئے تو اس کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے نا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر موجود ہیں اور اپنی پروڈکٹس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہم لوگ اس کے لیے تھینک یو کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ فیسلٹیز دی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ نیٹ ورکنگ اور کولیبریشنس کر سکتے ہیں، یہاں پہ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے ایک اسپیشل اسپیس کریٹ کی ہوئی ہے جہاں پہ ہم لوگ جا کے اپنی وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں ورکنگ کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، کچھ پہ بیٹھ کے اپنی اسپیس۔ تو یعنی کہ جو بزنس وومن ہے آپ انہیں یہ تجویز کریں گی کہ جو مختلف طرح کے جو بزنس فورمز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، آپ ان سے جڑیں، اس سے آپ کے بزنس کو اور آپ کے برانڈ کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، کیونکہ میرا خود کا یہ بہت سارا ایکسپیرینس رہا ہے، میں اکیڈمی آف وومن انٹرپرینور US ایکسچینج پروگرام تھا اس کا بھی حصہ رہی ہوں 2024 میں، اور پھر اس کے بعد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا حصہ بنی ہوں اور اس میں بھی فیمیلس کو بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے، اور وومن ریسورس سینٹر انکیوبیشن سے میں اپنی ایلومنائی ہوں، وہاں پہ بھی فیمیلس کے لیے جو ہے وہ ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ آپ مختلف کمیونٹیز کا حصہ رہی ہیں، تو ان کا حصہ بننے سے کیا آپ کی کوئی سیل بھی پروڈکٹ جو ہے وہ بڑی ہے، سیل بڑی ہے اس کی؟ یہ سیلس بھی وہاں سے انکریز کیا، مجھے بیسیکلی میرے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، اچھا، لیکن مجھے بزنس نہیں کرنا آتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سارا کچھ جو ہے میں نے سیکھا ہے، اپنی برانڈ کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی پیکیجنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی برانڈ کا میں نے خود کیا ہے، میں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی، ٹھیک ہو گیا، سب کچھ میں نے وہاں سے ہی سیکھا ہے، اور ان اپنے جو میرے مینٹورس کی بدولت جو ہے نا میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہی فیمیلس کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ باہر نکلیں، آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ
خود ہی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماہنور نیاز صاحبہ، جو اس طرح آپ کا ہنر لوپ ہے، یہ یونیورسٹی آف لاہور کا جو انوویشن ہب ہے، آپ اس کا حصہ بنی ہے، تو آپ کو اور آپ کا جو ہنر لوپس کا برانڈ ہے ہینڈی کرافٹس کا، اس انوویشن ہب کا حصہ بننے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک تو بہت انکریجنگ عملہ ہے، وہ بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں مارکیٹنگ میں، مطلب بہت زیادہ چیزیں سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اس طرح کے انوویٹیو مائنڈز ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کولیب کر سکتے ہو، اور بہت اچھی اسپیس ہوتی ہے گروتھ کے لیے. اچھا. دیٹ ابھی ریسنٹلی ہمارا اسٹال بھی لگا تھا وچ ہیڈ این امنس رسپانس، اور وہ بھی آئی ہب کے تھرو ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اقصیٰ ندیم صاحبہ، جو آپ کا کرافٹ بائی اس کا جو ہے ہینڈی کرافٹس کا جو آپ کا برانڈ ہے، اچھا آپ بھی یونیورسٹی آف لاہور کے جو انوویشن ہب سے ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، تو آپ کب سے اس کا حصہ بنی، اور آپ کے برانڈ جو کرافٹ بائی اس کو اس کا حصہ بننے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوئے؟ اچھا ایسا ہے کہ ابھی 1 منتھ ہوا ہے آلموسٹ مجھے آئی ہب کو جوائن کیے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو مجھے ایک انکریجمنٹ جو کہ ملی وہ یہ تھی کہ میں کبھی بھی پرسن ٹو پرسن بات نہیں کر سکتی تھی اپنے برانڈ کو بھی لے کے، لیکن میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوں تو صرف اسی کی بدولت سے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے مجھ میں وہ ایک تھا پورشن جو میرا ایک کہیں ٹریک کر رہا تھا، لیک کر رہا تھا، انہوں نے اس چیز کو کیا بلڈ کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ابھی گرو کیا، تو اس کے بعد وہاں پہ جسٹ میرا پچ سیشن ہوا ہے. دین ابھی ہم لوگ اس کو پروسیڈ کریں گے فردر، آگے جتنے بھی ہمارے ایونٹس آئیں گے وہاں پہ میرے اسٹالز ہوں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ پھر ہم ورک کریں گے. ابھی اسٹل اس کے ساتھ مجھے کولیبریشنس کے موقع مجھے نظر ٹھیک ہے. آئیں گے، اچھا. کو لے کے چلوں گی پھر. اچھا یہ انوویشن ہب اور ایسی کمیونٹیز کا حصہ بننے سے، جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ پہلے کام کر رہی تھیں اور آپ نے اپنا جو ایک زون بنایا ہوا تھا، آپ نے اپنے دائرے کو توڑا، نیٹ ورکنگ، تو نیٹ ورکنگ سے آپ کو اور کیا کیا فائدے ہوئے؟ بہت سارے ایسے برانڈس دیکھنے میں ملے جو کہ میرے جیسے ہی بچے ہیں، جو کہ اپنے گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ایسی بہت ساری اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے زون میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی سے کوئی چیز بائی کر کے اپنے پیج پہ سیل کر رہے ہوتے تو اس میں آپ کا بھی کوئی پروفٹ مارجن اتنا نہیں ہوتا. تو کیوں نہ اس طریقے سے دونوں ساتھ چلیں کولیب کر کے، کہ دونوں کو ہی اس میں کوئی نہ کوئی پرسنٹ مارجن پروفٹ نکلے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے یونیورسٹی آف لاہور نے انوویشن ہم نے پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ کسی کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی ظاہر ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، نیٹ ورکنگ آپ کی بڑھتی ہے، اور نیٹ ورکنگ بڑھنے سے آپ کا جو برانڈ ہے، یعنی کہ ایک آن لائن سطح پہ اور ایک جو برانڈز ہیں اس میں جو دیگر فاؤنڈرز ظاہر ہے وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان سے بھی ملاقات کرنے کا ایک موقع بھی ملا، اور اپنی پروڈکٹس کا ان سے تعارف کروانے کا بھی موقع ملا. تو یہ ساری اپرچونیٹیز اس میں ملی آپ کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح کہ پہلے اگر میں کہیں جاتی تھی تو دے جسٹ نو می لائک اقصیٰ. اب میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو وہ یہ کرافٹ بائی اس کی فاؤنڈر ہیں، یہ آپ آئیں، آپ یہ، تو وہ ایک بہت رسپیکٹیبل چیز ہو جاتی ہے جب آپ کہیں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو اپنے ورک سے. تو یہ سب چیزیں یونیورسٹی آف لاہور سے مجھے ملی، اور یہ میرے لیے بہت اپریسیشن والا ایک ٹائم تھا جو کہ میں نے یہاں سے جوائن کیا. اچھا اقصیٰ ندیم صاحبہ، جب آپ نے کرافٹ بائی اس ہینڈی کرافٹ کا اپنے برانڈ لانچ کیا، بزنس شروع کیا، تو اس دوران ظاہر ہے جس طرح انسان کو آپ کو کچھ اپرچونیٹیز بھی ملی، آپ کاروبار کی طرف آئیں، رستے مزید کھلے، آپ کو اپرچونیٹیز ملی، تو اس بزنس میں آپ کے کون سے چیلنجز ہیں، مشکلات کون سی ہیں؟ بہت ساری چیلنجنگ سچویشنس تھیں میری لائف میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. سب سے پہلے ڈیلیور کرنا پارسل کو، کیونکہ کیورئر کمپنیز جو ہوتی ہیں جتنی بھی پاکستان میں ہیں وہ زیادہ تر کام کر رہی ہوتی ہیں ای کامرس یا شاپیفائی کے تھرو. لائک کہ اگر آپ ان کو پر ڈے کے اکارڈنگ آرڈرز دیں تو ان کے ساتھ آپ کا مارجن سیٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو وہ ساری چیزیں بہت دیکھنی پڑیں. پھر کیا اسے کہتے ہیں، پارسل COD میں جتنے مسئلے آتے ہیں، کبھی کوریئر کمپنی کالس نہیں کر رہی ہوتی تو پارسل ریٹرن آ جاتا ہے، وہ چیزیں فیس کرنی پڑیں شروع میں. دین فردر پھر آگے جس طرح کام سمجھ آتا ہے، آپ انسان چلتا ہے اس راہ پر تو اس کو رستے بن نہیں جاتے ہیں اس کے لیے. تو وہ چیزیں پھر میں نے ساتھ اس کو کام کیا. ٹریکس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک وہ بنایا جس میں میں ان کو پارسل دیتی تھی، وہ ڈیلیور کرتے تھے، اور اب تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے ابھی تک. تو ٹھیک ہے. آگے جو ہیں سچویشنس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو تھوڑا چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا کریں، ورک کریں. اچھا یہ جو آپ جتنے بھی آپ نے چیلنج بتائے جو کوریئر کمپنیز کا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا کوئی فزیکل سٹور تو ہے نہیں، لوگ آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور پھر اس آرڈر کو آپ
ڈیلیوری کے تھرو، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن آپ کوریئرس کا استعمال کرتی ہیں، اور آپ جب اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں تو آپ کے بجٹس بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، یہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری میں آتا ہے، تو کیا آپ جو کوریئرس کمپنیز ہیں آپ ان کو کیا تجویز کریں گی؟ کیا وہ ایک ایسا انوائرمنٹ یا ایسی آفرز دیں وہ لوگ جو اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے نیا شروع کیا اور ان کے پاس کوئی زیادہ بجٹ بھی نہیں ہے، تو وہ آپ اسمال میڈیم انڈسٹری کی جو ایک فرینڈلی بزنس فرینڈلی جو پالیسیز ہیں وہ اپنائیں؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اسمال بزنس آپ کو روز کے 10 15 20 آرڈرز دے رہا ہو، کبھی کبھار ان کے پاس منتھ میں بھی ایک آرڈر ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں جس میں آپ وہ بھی ایک قسم کا، جب کسٹمر ہوتا ہے وہ بھی ڈی سی پے ایسے کر نہیں رہا ہوتا، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ 200-300 نہ دینا پڑے، بچ جائے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرڈر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اس وجہ سے کنفرم نہیں ہو پا رہے ہوتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ڈی سی بہت زیادہ ہے، لیکن جس طرح کہ اب ہمارے کوآپریٹنگ گفٹنگ ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لائک آپ کو ایک اسٹینڈرڈ ڈی سی جو ہے 250-300 پے کرنی پڑے گی، اس میں ویٹ کے اوپر جاتا ہے، باکس کے سائز کے اوپر ڈیلیوری چارجز جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑا اس چیز میں جو پالیسیز ہیں اپنی تھوڑی فرینڈلی بنائیں۔ اچھا، ماہنور نیاز صاحبہ، جب آپ نے ہنر لوپس کو شروع کیا، ہینڈی کرافٹ کا بزنس جو ہے وہ آپ نے شروع کیا، تو اس کاروبار کو شروع کرتے ہوئے اور اب تک آپ کو کون کون سی مشکلات، کون کون سے چیلنج ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑا؟ شروع میں مارکیٹنگ میں بھی ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے، میں خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا۔ اچھا، پھر آئی ہب کے تھرو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا، پھر یعنی کہ اپنے برانڈس کو مارکیٹ کس طرح کرنا ہے، اس حوالے سے آپ آئیڈیا پہ بھی تھوڑی سلو گروتھ ہوتی ہے، اور اوبویسلی آپ کو جب نہیں آئیڈیا ہوتا کہ آپ کس طرح سے چلو، تو پھر جب آپ کے پاس تھوڑے ہیلپنگ ہینڈز آ جاتے ہیں تو بہتر ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی ریسنٹلی اسٹال لگا تو اس پہ چیئرمین کی وائف نے بھی ہمیں آرڈر دیا، اچھا، کارپوریٹ گفٹنگ، تو اس طرح سے چیزیں کوپ اپ ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیلیوری چارجز کا پرابلم ہوتا ہے، تو جب بھی ہمارے پاس کارپوریٹ گفٹنگ یا کوئی ہیوی ویٹ والا کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کی ڈی سی کا بہت مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، جب آپ یعنی کہ آپ نے آرڈر کیا، جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر تک پہنچ گئی اور کسٹمر نے کیش آن ڈیلیوری کے تحت اس کو پے کر دیا، تو اس کے تحت وہ جو رقم ہوتی ہے، وہ جو پیسے ہوتے ہیں جو آپ کو کسٹمر پے کرتے ہیں، کیا آپ کو وہ فوری طور پہ مل جاتے ہیں یا آپ کی جو ان کوریئرس کی طرف آپ کے جو پیسے ہیں آپ کی وہ پینڈنگ رہتے ہیں؟ وہ اکثر پینڈنگ رہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مہینہ 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں جب آپ کو پیسے وہ واپس ملنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر فائدہ نہیں ہوتا نا جب آپ کو اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے، آپ نے کام بھی کر دیا، تو اس طرح کی پرابلمس فیس۔ تو کوریئر کمپنیز جیسے ہی آپ کا کسٹمر آپ کو پے کرے تو وہ فوری طور پہ آپ کوریئر کمپنیز کو یہ سجیسٹ کریں گی کہ وہ فوری طور پہ واپس کریں؟ آنی چاہیے اسمال ٹھیک ہے، بزنس کے لیے، یا پھر اسپیشلی اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ جو بزنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی ریسورسز بھی نہیں ہوتی ابھی کہ وہ ایک دم سے گرو کر سکے، تو اس طرح کی کچھ بنڈلز یا آفرز ہونی چاہیے ہر ایک کمپنی کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فرح حمید صاحبہ، جس طرح آپ کا جو نینو لیش اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں، اور اس میں جو آپ نے جب یہ کاروبار شروع کیا تو اس دوران آپ کو کیا کیا چیلنج جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے؟ کیونکہ آپ کی جو ہیں وہ اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں، اور اس میں جب آپ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ آپ ایک شیشے کے شیشہ ہے، آپ تو بوٹلز ہیں، تو یہ ظاہر ہے ڈیلیوری کے دوران یہ بھی خدشہ ہوتا ہوگا کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، تو ان کون کون سے چیلنج تھے اور آپ نے ان کو اوورکم کیسے کیا، ان چیلنجز کو؟ بالکل، جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تو آف کورس مجھے ان کے را مٹیریلس کے لیے ڈفرینٹ مارکیٹس کو وزٹ کرنا پڑا، تو فرسٹ آف آل ہم لوگ جو ہے نا را مٹیریلس بہت تھوڑا کم بائی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا منیمم آرڈرس ریسیو کر سکیں، ہمارے پاس آرڈرس بھی زیادہ نہیں ہوتے، تو جب ہم بائی کرنے جاتے ہیں تو وہ ٹنس میں دیتے ہیں، وہ جو ہے نا کیجیز میں آپ کو مٹیریلس نہیں دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، تو اس کو بہت مشکلوں سے ہم نے اوورکم کیا، ریکویسٹ کر کے کہ کائنڈلی ہمیں تھوڑا دے دیں، ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ سیکنڈلی کیونکہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے تھے پلاسٹک فری اینڈ سسٹینیبل پیکیجنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہاں پاکستان میں ابھی یہ ٹرینڈ تھوڑا کم ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ان کا ایکو برج کا بزنس ہے، یہ لوگ سسٹینیبل پیکیجنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فردر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں تاکہ ہمیں سسٹینیبل بوٹلس مل سکیں، اور یہ جو ہے یہ کانچ کی بوٹلس جو شیشے کی ہیں ان سے ہم لوگ شفٹ کر کے سسٹینیبل پیکیجنگ پہ آ جائیں۔ آف کورس لیکوڈ ہے تو یہ جو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا یہ لیکیج کا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے اس لیے اس کو شیشے کی بوٹل
बॉटल्स में पैक किया। तो इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है डिलीवरी के टाइम पे कि कहीं ये टूट ना जाए। ठीक हो गया। और ऑफ कोर्स जैसे कि इन्होंने डिलीवरी के कुछ इश्यूज बताए हैं कोरियर का। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि जब भी कोई कस्टमर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है और वो आपको ऑर्डर जो है वो देता है, तो क्या जब वो ऑर्डर देता है तो ऑर्डर के बाद क्या वो इसको एक सीरियस तौर पे लेता है कि जो ऑर्डर्स है वो उसको फौरी तौर पे जो है वो मिल जाए, और क्या वो आपसे राब्ते में रहता है, क्या वो कोई फीडबैक भी देता है, या वो ऑर्डर करके भूल जाता है और वो जब राइडर जो है वो प्रोडक्ट उसके पास ले जाता है तो आगे कोई रिसीव करने वाला नहीं होता? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गए हैं उनमें मैं अपने जो कस्टमर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रही हूँ हमेशा, और जब पहुँच जाता है और वो एक या दो दफ़ा यूज़ करता है तो मैं उनसे ज़रूर फीडबैक लेती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या अगर आप चाहते हैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो आप हमें बताएं। ठीक है। अल्लाह हमारा फीडबैक अच्छा रहा है, तो ऐसे कोई इशू की मुझे अभी तक फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, जवेरिया खालिद साहिबा, जिस तरह आपका रीटोट का जो आपका ब्रांड है, अच्छा आपका काम वैसे भी एक मुश्किल काम है, एक चैलेंजिंग काम है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो जब आपने अपना ब्रांड जो है वो शुरू किया तो इस दौरान आपकी जो मुश्किलात हैं वो क्या क्या है? ज़ाहिर है ये जो दीगर ब्रांड्स हैं इसके हवाले से आपका, क्योंकि काम भी टोटली तौर पे मुख्तलिफ है और इसके चैलेंज भी मुख्तलिफ होंगे, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले जो मेन मुश्किल थी ना वो ये थी कि लोगों को अवेयरनेस के लिए ना हमें डिफरेंट जगहों पे जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट करवानी पड़ी थी। लोगों को नहीं पता था कि हम वेस्ट से भी इस तरह के काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने यूथ को टारगेट किया था, क्योंकि आजकल की यूथ बहुत स्मार्ट है और वो हम आगे फ्यूचर भी है हमारा। ठीक है। तो हमने यूथ को टारगेट किया, उनकी ट्रेनिंग की, उनको बताया कि ये चीज़ होती है, हम इससे ऐसे भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको रख दें या उसको ढेर लगाते जाएं ज़मीन पे या कुछ भी। तो अवेयरनेस सबसे मेन था। और सेकंड था कि हमें इसमें देखा कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड काम है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए। अच्छा। ग्लोबली जो है ना 40 to 50% जो है वो वुमेन का रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये ट्रेंड कम है। काफ़ी कंपनीज़ में हम देखते हैं कि मेल ज़्यादा परसेंटेज में, वुमेन बहुत कम होती है। तो हम लोगों ने जो अपना ये रीटोट पाकिस्तान का, हमारी टीम में मेमुना आबिद है, समरा महबूब है, हम 3 की टीम है। और फर्दर आके हमने सोचा है कि हम इसमें वुमेन को ही एम्पावर करेंगे। जितने भी वुमेन आर्टिजन्स होते हैं हम उनकी टीम बनाएंगे, और जितने भी वेस्ट पिकर्स फीमेल हैं उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि वो अगर वेस्ट पिक करती है तो उसको आगे उससे फ़ायदा भी उठा सकती हैं, उसको डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करके। तो हम वुमेन एम्पावरमेंट है फर्स्ट, और सेकेंड है अवेयरनेस। तो ये चैलेंजेस मेन थे। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।